منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ایک دوسرے سے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں منکر کا اور وہ منع کرتے ہیں شرعی کاموں سے، شریعت کے کاموں سے، معروف کاموں سے، اور وہ روکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، وہ یعنی بھول کے وہ اللہ کو، پھر اللہ نے بھی انہیں بلا دیا، بے شک منافق وہی فاسق ہیں۔ تو اب اس آیت میں منافقین کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی منافق جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کے ہوں گے اور ایک دوسرے کے لیے کام کریں گے، جیسے اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور یہاں پہ بتایا، وہاں پہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جہاں پہ بتایا گیا کہ منافق ایک دوسرے کے لیے، یہاں پہ حالانکہ اولیاء کا لفظ نہیں لگایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگرچہ دوسرے کی کاز کے لیے کام کرنا بھی اپنا ہی نفع ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے ہی نفع کو مقدم رکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ برے کاموں کا حکم دینا اور اچھے کاموں سے روکنا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بھی روکا ہوا، یعنی کنجوس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہوں نے اللہ کو بلا دیا، پھر اللہ نے بھی انہیں بلا دیا، یعنی ان کے حال کے حوالے انہیں کر دیا، اور بے شک منافق ہی نافرمان لوگ ہیں۔ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے منافق مرد و منافق عورتوں اور کفار سے، نارا جہنم، جہنم کی آگ کا رہنے والے اس میں ہمیشہ، یہ حسبہم، یہ آگ ہی ان کے لیے کافی ہے، اور لعنت فرمائی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ زیادہ سخت تھے تم سے قوت میں اور زیادہ تھے مال اور اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، پھر انہوں نے نفع اٹھایا اپنے حصے کا، پھر تم بھی نفع اٹھا لو اپنے حصے کا، جیسا کہ نفع اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے بھی اسی طریقے سے بحث کی جیسا کہ انہوں نے بحث کی۔ وہی لوگ ہیں کہ ضائع ہوگی ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، اور وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح اور قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے، اور والمؤتفقات یعنی لوط علیہ السلام کی الٹائی ہوئی بستیاں، لاتے رہے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل کو، پھر نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے ظلم کرتا ان کے اوپر، اور لیکن وہ اپنی جانوں کے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ تو اب اس سے مراد وہ پہلی گمراہ شدہ قومیں ہیں جن کا ذکر سورہ اعراف میں ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا، تو ان لوگوں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ منافقوں کا بھی حال یہی ہے جیسا کہ ان لوگوں کا حال تھا جو ان سے پہلے تھے، تو انہوں نے جس طریقے سے بحث مباحثے میں پڑے رہے اور جس طریقے سے اپنے حصوں کے نفع اٹھائے، تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے جو خبروں کے ذکر آ رہا ہے کہ گزشتہ گمراہ شدہ قومیں اور وہ انبیاء جن کی قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا، تو ان کا بائی نیم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیا ان کے پاس ابھی تک ان کی خبریں نہیں پہنچی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کی منافقت کی وجہ سے اور ان کو اپنے نبیوں کو ستانے اور تنگ کرنے اور نبیوں کی تکذیب کرنے اور اللہ اور قیامت کے دن کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا ہے، تو کیا ان کو ان کی خبریں نہیں ملی؟ تو یہ اس وجہ سے قرآن اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ساری بستیاں یعنی مکہ کی بستی کے ارد گرد ہی تھی، مدینہ کے ارد گرد ہی تھیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ہی تھیں، اور جب یہ لوگ اپنے تجارتی سفروں میں ملک شام جایا کرتے تھے تو ان کے راستے میں وہ ساری بستیاں پڑتی تھیں، تو یہ لوگ ان کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے، تو اس لیے قرآن بار بار ان لوگوں کے حالات اور واقعات کو غور و فکر کرنا، ان سے اویئرنیس حاصل کرنا اور ان کو جاننے کے بارے میں قرآن بار بار ان کو دعوت دیتا ہے اس چیز کی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ حکم دیتے ہیں نیک کام کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے اور وہ اطاعت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی، وہی لوگ ہیں کہ جلدی رحم فرمائے گا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم بہت ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے باغات کا، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، رہنے والے اس میں ہمیشہ، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور عمدہ ٹھکانوں کا ہمیشگی کے باغات میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ ہمیشگی کے باغات میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمدہ ٹھکانے ملیں گے، اور ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ اب یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے یہ ساری نعمتیں تو ان کو ملیں گی، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ کیا ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے تو ہر دعا کے میں یہ جملہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ کوئی دوسرا بھی آپ سے کہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو اس کے لیے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، ساری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اور ہر ایک چیز انسان کو مل جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے جنت والوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو پھر اس کے بعد ان سے ایک آواز آئے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کیا تم، اور جب ان کو ہر نعمت مل جائے گی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم کسی اور نعمت کا تقاضا کرتے ہو جو تمہیں دی جائے، تو آگے سے کہیں گے کہ نہیں اے اللہ پاک، آپ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمیں ہر نعمت دے دی، تو اب اس کے بعد ہم اور کس چیز کا تقاضا کریں گے؟ تو اب اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد فرمائیں گے کہ اب اس کے بعد آج میں تمہیں ایک ایسی نعمت دیتا ہوں جو ان ساری نعمتوں سے بڑھ کے ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں اب آج کے بعد اپنی رضا تمہارے اوپر حلال کرتا ہوں، اور اس کے بعد آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ نعمت جنت والوں کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت میں اس سے پہلے جتنی نعمت ان کو ملی ہوگی وہ سب اس کے مقابلے میں ہیج ہو جائیں گی، اور یہ سب سے بڑھ کے نعمت ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں پہ
بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ میں اس کو فرمایا کہ اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے اور یہ وہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں سے اور سختی کریں ان کے اوپر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ما قالوا کہ نہیں کہی انہوں نے وہ بات، اور البتہ تحقیق وہ کہہ چکے کلمہ کفر، اور کفر کیا انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد، اور ارادہ کیا انہوں نے اس چیز کا جو وہ نہیں کر سکے۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور نہیں وہ انتقام لیا انہوں نے مگر اس بات کا کہ غنی کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے بھی۔ پھر اگر وہ توبہ کریں آپ کی طرف تو بہتر ہے ان کے لیے، اور اگر وہ پھر جائیں تو عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کی زمین میں کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اب اس آیت میں جو ہے نا منافقوں کے بہت سارے اقوال کا ذکر ہے، بہت ساری ایسی باتیں جو وہ کہہ دیا کرتے تھے اور پھر بعد میں منکر جاتے تھے کہ ہم نے تو یہ بات نہیں کی۔ لیکن یعنی ان آیات کا حکم عام بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں اور ایسے واقعات جو کہ سیرت کی کتابوں میں یا تفسیر وغیرہ میں ان چیزوں کے بارے میں موجود ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور پھر وقت آنے پہ اس سے بدل جاتے تھے۔ لیکن ایک خاص واقعہ جس کا ذکر سورہ منافقون میں بھی آتا ہے کہ جو منافقین کا جو سردار تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، تو وہ یعنی ایک دفعہ جب ایک جہاد میں غزوہ بنو مستلق میں جب مسلمان بھی تھے اور ساتھ یہ منافق بھی تھا اور اس کے اپنے ہم خیال لوگ بھی تھے، تو وہاں پہ ایک محفل میں اس نے ایک بات کی تھی، اور یعنی وہ بہت ہی ایک شرمناک بات کی تھی، اور اس نے کہا کہ یعنی ایک تو بہت ہی زیادہ شرمناک بات کی تھی، اس کی یعنی وہ واقعہ سورہ منافقون کی تفسیر میں موجود ہے، اور دوسرا اس نے یہ کہا کہ اگر ہم اب مدینہ میں واپس لوٹ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے تمام جو عزت والے ہوں گے وہ ذلیلوں کو وہاں سے باہر نکال دیں گے۔ یعنی اس سے اس کی مراد عزت والوں سے مراد اپنی اور اپنے ہم خیال لوگ تھے، اور ذلیلوں سے مراد نعوذ باللہ جو مسلمان تھے سارے۔ تو یہ بات جب اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اور آپ نے اس سے پوچھا تو صاف منکر گیا کہ نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ بات کی ہے بلکہ وہ کلمہ کفر کہہ چکے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ اسلام لانے سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ وہ پکے دل سے تو کبھی بھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بہرحال زبان سے ایک کلمہ انہوں نے پڑھا تھا تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا بھی تھا تو پھر بھی اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے کفر کا ارتکاب کر لیا اور اسلام سے خارج ہو گئے، اور انہوں نے ارادہ کیا اس بات کا جو نہیں کر سکے۔ تو اب ایک تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مدینہ میں جا کے سب کو نکال دیں گے، لیکن دوسرا بعض روایات میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واپسی کا سفر تھا تو منافقین نے کچھ اپنے 12 لوگوں کو جو ہے نا کسی راستے میں ایک جگہ پہ گھاٹی میں مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر چھپا کے بٹھا دیا، گھات لگا کے وہ بیٹھ کے، اور ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو ان کے اوپر اٹیک کر کے نعوذ باللہ جو ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی تھے، انہوں نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے ان کو زور سے وہاں سے آواز لگائی اور ان کو پکارا، تو ان کے دل کے اوپر ایسا روب پیدا ہو گیا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اس کا بھی ذکر آ رہا ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں سے اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، اور اللہ کے رسول نے بھی یعنی مال غنیمت سے، کیونکہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے اور یہ جہاد وغیرہ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور جہاد سے مال غنیمت کا حصول شروع نہیں ہوا تھا، تو ان کی حالت بڑی خستہ حال ہوتی تھی اور بڑی مفلسی ہوتی تھی۔ لیکن جب سے 10 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر 1-2 سالوں کے بعد کوئی نہ کوئی غزوہ ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی جہاد ہوتا تھا، اس میں مال غنیمت آتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھی تقسیم کرتے، اگرچہ منافق تھے لیکن کل مسلمانوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا، اور اسلامی اسٹیٹ میں ان کے ساتھ مسلمانوں والا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ان کو یعنی باور کرائی اور اس کا احساس دلایا کہ اللہ اس بات کا انتقام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کیا اور اللہ کے رسول نے بھی مال غنیمت سے غنی کیا۔ تو اگر وہ توبہ کر لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں سے وہ بھی ہے کہ جس نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یعنی آتانا کہ اگر اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے۔ پھر جب دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تو بخل کیا انہوں نے اس میں، اور وہ پھر گئے اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے، پھر پیچھے لگا دیا اللہ تعالیٰ نے نفاق کو ان کے دلوں میں اس دن تک جس دن وہ ملاقات کریں گے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اس وجہ سے جو خلاف کیا انہوں نے وہ وعدہ جو اس کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اس وجہ سے جو کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو اب ان روایات میں ایک خاص یعنی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ سالبہ بن ابی حاتب جو ہے نا ایک یہ بھی منافق تھا، مدینہ کا ایک باشندہ تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بہت سا مال دے دے تو میں اس کی راہ میں خیرات کروں گا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا تو آپ اس کو ہمیشہ روکتے اور آپ اس کو فرماتے کہ میں خود اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکوں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ میں اس کے اوپر صبر کر سکوں، اور مجھے اپنے
پرسنلی بھی یہ پسند نہیں ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو، کیونکہ جتنا بہت سا مال ہوتا ہے وہ فتنے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن وہ پھر بار بار آتا اور اصرار کرتا رہتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. تو جب اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا. تو اس نے یعنی پہلے تو یہ ہوا کہ اس مال کی کثرت کی وجہ سے پھر اس کا کام اتنا بڑھ گیا، اس کی بکریاں وغیرہ اتنی بڑھ گئیں کہ وہ نماز میں حاضر ہونے سے بھی رہ گیا. پھر پہلے ایسے ہوتا کہ جمعہ کی نماز میں آ جاتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جمعہ کی نماز بھی اس سے چھوٹ گئی. پھر جب اس کا مال اتنا زیادہ بڑھ گیا یعنی بکریاں وغیرہ کہ وہ پھر مدینہ میں جگہ کم پڑ گئی، تو مدینہ سے باہر مضافات میں اس نے کوئی بڑا سا جگہ لے لی اور وہاں پہ جا کے رہنے لگ گیا اور وہیں پہ اپنے مال کی ٹیک کیئر کرنے لگ گیا. حتیٰ کہ جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین کو جب زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو اس کے پاس بھی بھیجا. اس نے زکوٰۃ دینے میں ٹال مٹول کی اور زکوٰۃ کو یعنی برے الفاظ سے پکارا اور یہ کہا کہ یہ تو ایک طرح کا خدائی ٹیکس لگتا ہے مجھے، تو برے الفاظ سے پکارا. تو پھر جو ہے نا بعد میں اگرچہ وہ زکوٰۃ دینے پہ آمادہ بھی ہو گیا لیکن اس سے زکوٰۃ قبول نہیں کی گئی اور اس کا یہ حال ہوا. تو ان آیات میں اس بندے کا ذکر کیا جا رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں جانا انہوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرہم و نجواہم، ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، ان کی بھیدوں کو بھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں خوشی سے خرچ کرنے والے ایمان والوں کو ان کے صدقات میں، اور وہ لوگ کہ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کی کمائی، پھر وہ مذاق کرتے ہیں، یعنی وہ منافقین مذاق کرتے ہیں ان سے. مذاق کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ان آیات کا بھی ایک خاص شان نزول ہے کہ وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے یعنی صدقہ کرنے کا یا یعنی فنڈنگ کا اعلان کر دیا، ڈونیشنز کا اعلان کر دیا کہ آپ لوگ اس کے لیے فنڈ دیں، اس جہاد کے لیے فنڈ دیں. تو سارے مسلمان جو تھے، جو صاحب حیثیت مسلمان تھے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کے آ رہے تھے اور یعنی جہادی فنڈ میں جمع کروا رہے تھے. حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ مال دیا. پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا جو مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آگے اور سوچ رہے تھے کہ آج تو میں ابو بکر سے بھی بڑھ گیا ہوں، لیکن جب آئے تو دیکھا کہ ابو بکر تو اپنے گھر کا سارا ہی مال لے کے آگے تھے. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے فرمایا، عرض کی کہ میرے گھر والوں کے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. تو اسی زمن میں جب سارے لوگ بڑھ چڑھ کے خرچ کر رہے تھے تو منافقین کا یہ طریقہ تھا کہ خود تو وہ خرچ کرتے نہیں تھے، لیکن جو زیادہ خرچ کرتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ تو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور اگر کوئی کم خرچ کرتا تھا تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے. تو اسی زمن میں ایک صحابی تھے جن کا نام روایات میں آتا ہے کہ عقیل انصاری ان کا نام تھا. تو وہ غریب صحابی تھے. تو انہوں نے رات کو کسی یہودی کے باغ کو جو ہے ساری رات پانی دیتے رہے اور اس کے ضمن میں مزدوری کے طور پہ صبح ان کو جو کچھ کھجوریں ملی تو انہوں نے کچھ اپنے گھر والوں کے لیے رکھی اور کچھ جو ہے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے ان کھجوروں کو اس پورا جو صدقات کا ڈھیر تھا اس کے اوپر آپ نے ان کھجوروں کو ڈال دیا اور پھیلا دیا سارے ڈھیر کے اوپر. تو یہ دیکھ کے جو ہے نا منافقین نے پھر ان کو تانا دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اب ان کی جو ہے نا 1.5 سا یا 2 سا کھجوروں کا بھی محتاج ہے کہ یہ 2 سا کھجوریں اللہ تعالیٰ کو دیں گے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ بھائی یہ خوشی سے خرچ کرنے والے جو لوگ اپنی محنت اور مزدوری کی کمائی لے کے آتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کا مذاق اڑایا، ان سے یعنی ہدایت کی توفیق سلب کر لی گئی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے یا نہ بخشش طلب کریں ان کے لیے، اگر آپ بخشش طلب کریں گے ان کے لیے 70 مرتبہ تو پھر بھی ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو. اب اس میں بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن ابی اگرچہ منافق تھا، نہ صرف یہ کہ منافق تھا بلکہ رئیس المنافقین تھا. اس کا بیٹا ان کا بھی نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ. تو وہ سچے کھرے مومن تھے اور سچے کھرے صحابی تھے. تو جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو وہ عبداللہ بن عبداللہ جو اس کا بیٹا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے انہوں نے عرض کی کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کے لیے گئے تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ یاد دلانے کی کوشش کی، تو یہ تو منافق تھا، آپ اس کے لیے یعنی کیوں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا، یعنی بلکہ مجھے اختیار دیا ہے، کہا ہے کہ اگر آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی کریں گے تو اللہ نہیں معاف کرے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شفقت اور محبت اپنے ساتھیوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اتنی زیادہ ہوتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو 70 مرتبہ سے زیادہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ نے گئے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو لیکن آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر الفاظ میں نماز جنازہ پڑھانے سے بھی منع کر دیا تھا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور انہوں نے ناپسند کیا یہ کہ وہ جہاد کرے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور انہوں نے کہا کہ لا تنفروا فی الحر، کہ تم مت نکلو گرمی میں. سب سے بڑا مسئلہ انہیں یہ گرمی میں نکلنے کا تھا. آپ فرما دیں کہ جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے اس گرمی سے، کاش کہ وہ سمجھتے. تو اس سے ہم لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اکثر کہ گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں تو نہیں جی بچے روزے نہیں رکھ سکتے، بہت گرمی ہے، یا گرمیوں میں اسکول جانا ہوتا ہے. اب تو 2 سالوں سے
اللہ تعالیٰ نے خود گھر میں ہی بند کیا ہوا ہے، وہ عذر بھی ختم ہو گیا۔ تو گرمیوں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اسکول بھی ہوتے ہیں یا اسکول میں ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں، تو بچہ ہے کیسے روزہ رکھے گا، گرمی بھی ہے، اسکول بھی جانا ہے، ایگزام بھی دینے ہیں یا اور کوئی بھی دین کا کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر لوگوں کو گرمی یاد آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ جہنم کی آگ تو روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے اس سے یعنی 69% زیادہ گرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی آگ کو تو 7 سمندروں سے دھویا ہے، اس کے بعد یہ اس قابل ہوئی ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں یا اس کو اپنے استعمال میں لا سکیں، ادروائز تو یہ بہت زیادہ گرم ہے، اور جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش کہ وہ سمجھتے، پر چاہیے کہ وہ ہنسے تھوڑا اور وہ روئیں گے زیادہ، بدلہ ہے ان اعمال کا جو کہ وہ کرتے تھے۔ یعنی یہ اپنے کیونکہ وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے کہ ہم نے تو اس فلانے کو بھی بیوقوف بنا دیا، فلانے کو بھی بیوقوف بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسے، اس لیے کہ آگے ان کو بڑا لمبا رونا ہے، کیونکہ جہنم میں بعض روایات میں آتا ہے نا کہ جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے ان کے رخساروں کے اوپر گڑھے بن جائیں گے، اور وہ گڑھے اتنے بڑے ہوں گے کہ وہ بڑے بڑے نالیوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بہت رونا پڑے گا، اور یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کیے کا بدلہ ہوگا۔ فَرَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر لوٹا کے لے آیا اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے ایک جماعت کی طرف، تو وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے نکلنے کے لیے۔ یعنی غزوہ تبوک کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بحفاظت مدینہ میں واپس لوٹا کے لے بھی آئے، تو پھر یہ دوبارہ سے جب کبھی جہاد کا موقع آئے گا، حالانکہ وہ غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اگر کبھی بعد میں موقع پیش آیا تو وہ ضرور آپ سے اجازت لیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی نکلیں۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ہرگز نہیں تم نکل سکتے میرے ساتھ کبھی بھی، اور ہرگز نہیں تم قتال کر سکتے میری سنگت میں دشمن سے۔ یعنی اب بین ہو گیا، اب پوری زندگی میں، یعنی ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حیات مبارکہ کا یہ آخری غزوہ ہے، تو لہٰذا ان کے لیے بین کر دیا گیا کہ اب اس کے بعد نہ تم کبھی میرے ساتھ جہاد پہ جا سکتے ہو، اور نہ ہی میرے ساتھ مل کے تم دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو، اس لیے کہ بے شک تم نے پسند کیا تھا بیٹھ رہنے کو پہلی مرتبہ، تو اب بیٹھ رہو تم بھی بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، اور نہ آپ نماز جنازہ پڑھیں ان میں سے کسی ایک کی کہ وہ مر گیا ہو، کبھی بھی، یعنی کبھی بھی آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور نہ آپ کھڑے ہوں ان کی قبر کے اوپر، بے شک انہوں نے انکار کیا اللہ کو اور اس کے رسول کا، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ تو اب ان آیات میں کلیئر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا اور منع کر دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقوں کے نام جو ہے نا، جو آپ کے صحابی تھے حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صاحب السر رسول بھی کہا جاتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ساتھی تھے، تو آپ نے ان کو بہت سے منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد بھی مدینہ میں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو جب جو منافق ہوتا تو اس کی نماز جنازہ میں نہیں جایا کرتے تھے، تو حضرت عمر پھر ان کو دیکھتے رہتے کہ اگر وہ اس کی نماز جنازہ میں جس میں جاتے تو حضرت عمر بھی جاتے، اور جس میں وہ نہ جاتے تو حضرت عمر بھی اس میں نہیں جاتے تھے۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ مکمل طور پہ منافقین کی نماز جنازہ سے روک دیا گیا، اور فرمایا کہ نہ خوش کریں آپ کو، نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے کہ عذاب دے انہیں اسی مال اور اولاد کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، اور نکل جائیں ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ اور جب اتاری جاتی ہے کوئی بھی صورت کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، تو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے ان کے صاحب ثروت لوگ، دولت مند لوگ، صاحب حیثیت لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اجازت دے دیں ہمیں کہ ہم بھی ہو جائیں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ انہوں نے پسند کیا یہ کہ وہ ہو جائیں خوالف، یعنی پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ۔ یہاں پہ عورتوں کا صیغہ، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ گھروں میں رہنے والی تو عورتیں ہوتی ہیں، جیسے اردو میں بھی ہم جو کسی کو بزدلی کا تانا دیتے تو کہتے ہیں اس نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تو چوڑیاں کس کی پہننے کی کس صفت ہے کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، تو انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، اور مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، پھر وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ وہ جہاد کرتے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اور وہی لوگ ہیں انہی کے لیے بلائیاں ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ تو گھر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، اور آپ کے ساتھ سچے کھرے مومنوں کا اور صحابہ کرام کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہی کے لیے بلائیاں ہیں، اور انہی کے لیے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، رہنے والے اس میں ہمیشہ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وجعل المعذرون من الاعراب، اور آگے عذر پیش کرنے والے دیہاتی، تاکہ اجازت دی جائے انہیں، اور بیٹھ کے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو یعنی منافق صرف مدینہ میں ہی تو نہیں تھے نا، مکہ جب فتح ہوا تھا تو ارد گرد کے بہت سارے قبائل بھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے، جس کا ذکر سورۃ النصر میں آتا ہے کہ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب مکہ فتح ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ تو یہ اللہ میں دین میں داخل ہونے والے وہی جوک در جوک جو ارد گرد کے بدو آتے تھے
تھے دیہاتی آتے تھے اور آ کے اسلام میں داخل ہوتے تھے. تو ابھی تک اسلام سورہ حجرات میں جیسے ذکر ہوا کہ وَلَمَّا يَدْخُلَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں صحیح طریقے سے داخل نہیں ہوا. تو مراد یہ ہے کہ وہ زبان سے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اسلام کی اصل روح تو کبھی تک نہیں پہنچے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی اتنی گرمی میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو وہ بھی آئے, انہوں نے بھی بہانے پیش کیے, اور جو لوگ مدینہ میں تھے وہ بھی بہانہ بازی کر کے گھر میں بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلد ہی پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا دردناک عذاب. تو آگے اس میں سے کچھ لوگوں کو مستثنا کیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں, وہ جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جا سکیں. تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے کمزور پر کوئی بھی حرج اور نہ ہی مریض پر اور نہ ہی ان لوگوں پر. یعنی یہاں پہ اس میں تو ایک تو کمزور کو مستثنا کر دیا گیا جو بہت ہی ضعیف ہو, جو کہ بالکل چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ ہو اور جو بالکل بھی نہ جا سکتا ہو, اور دوسرا مریضوں کے اوپر کہ جو دائمی مریض تو نہ ہو لیکن عارضی طور پہ کوئی مرض ان کو لاحق ہو گیا ہو, بخار وغیرہ ہو گیا ہو, اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی ہو. اور نہ ہی ان لوگوں کے اوپر کہ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ کہ وہ نہیں پاتے کہ جو وہ خرچ کریں. یعنی ان کے پاس سفر کے لیے سواری نہیں ہے, سفر کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے, خرچ کرنے کے لیے کوئی مال ان کے پاس نہیں ہے, تو وہ نہیں پاتے کہ جو وہ خرچ کرے. حرج ان کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ جب وہ خیرخواہ ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے. یعنی شرط یہ ہے کہ خیرخواہ ہونا چاہیے, اللہ اور رسول کا خیرخواہ ہونا چاہیے. جب وہ اللہ اور رسول کے خیرخواہ ہیں تو ان کے اوپر کوئی بھی حرج نہیں ہے. ما علی المحسنین من سبیل نہیں ہے, احسان کرنے والوں کے اوپر کوئی بھی حرج, ان کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے. تو یعنی مراد یہ ہے کہ اس میں خیرخواہی ہونا شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ تمہارے کچھ ایسے بھائی ہیں جو مدینہ میں رہ گئے ہیں, تو ان کا حال یہ ہے کہ ہم جس بھی راستے سے چلے, کوئی بھی وادی ہم نے طے کی, کوئی بھی گھاٹی ہم نے عبور کی, لیکن وہ ہمارے ساتھ تھے, یعنی اجر میں ہمارے ساتھ تھے. وجہ یہ تھی کہ ان کو عذر نے روک لیا تھا, وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے. یعنی وہ جہاد میں جانا تو چاہتے تھے لیکن عذر کی وجہ سے نہ جا سکے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 7 انصاری صحابی تھے جن کے نام بھی اکثر روایات میں موجود ہیں کہ یہ جو ہے نا انہوں نے غزوہ تبوک میں شامل ہونے کے لیے اپنے شوق کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری جو ہے نا اس کی درخواست کی کہ ہمیں بھی سواری دی جائے. تو ہماری جان تو حاضر ہے لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے یا ہمارے پاس مال نہیں ہے. تو جب آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ جو میں تمہیں دے سکوں, کیونکہ پہلے بھی بہت سارے لوگوں کا آپ نے انتظام فرمایا, بہت سارے لوگوں کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا, پھر بھی بہت سارے لوگ رہ گئے. تو جب آپ نے انہیں ایکسکیوز کر لیا تو یہ روتے ہوئے واپس چلے گئے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور یہ روتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ہم تو جہاد میں جانا چاہتے ہیں, ہمارا دل تو ہے لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کو ہم خرچ کر سکیں یا ہم سواری خرید سکیں اور اس کی وجہ سے ہم پھر جا کے جہاد کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان محسنین کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اور نہ ہی ان لوگوں کے اوپر کہ اذا اتوا کا کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ تاکہ آپ انہیں سوار کریں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں پاتا کوئی بھی چیز جس کے اوپر میں تمہیں سوار کروں. وہ پھر جاتے ہیں سال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں غم کی وجہ سے, یہ کہ نہیں وہ پاتے وہ چیز وہ مال جو وہ خرچ کریں. تو یعنی یہ وہ واقعہ جو پیچھے گزر چکا ہے تو اسی کے اوپر یہ آیت آئی کہ یہ لوگ آتے تھے آپ کے پاس اور آپ سے درخواست کرتے تھے لیکن جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ روتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے. بے شک الزام تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے اور وہ غنی ہوتے ہیں, یعنی ان کے پاس مال بھی ہوتا ہے, سواری بھی ہوتی ہے, اتنا مال بھی ہوتا ہے کہ اگر سواری نہیں ہے تو تب بھی سواری خرید سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ آ کے بہانے بناتے ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ پیچھے یعنی گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ وہ بھی گھر میں بیٹھ جائیں, اور مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر, فہم لا یعلمون پھر وہ نہیں جانتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے ساتھ ہی 10واں پارہ مکمل ہو گیا. سورہ توبہ ابھی جاری ہے, 12واں رکوع جو ہے اس کا چل رہا ہے, اس کے کچھ 3-4 رکوع رہتے ہیں جو اگلے پارے میں آئیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس میں پڑھا ہے, سنا ہے, سمجھا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی صحیح طرح سمجھ عطا فرمائے, اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی جناب سے ہماری اس کوشش کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے. اس کے اوپر وہی اجر عظیم عطا فرمائے جس کا اس نے اپنے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مین و عن کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو یعنی اپنی زندگی میں اس کے ہر ایک حکم کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں شامل اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے صحیح معنوں میں راضی ہو جائے, اور ہمیں بھی اپنی وہ رضائیں عطا فرمائے جو کہ جس کا اس نے اپنی جنت کے بندوں سے وعدہ فرمایا کہ جن کو جنت میں عطا فرمائے گا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.